بہت بڑا خسارہ ہے، مطلب خسارہ ہی خسارہ ہے یہ۔ آپ نے دنیاوی تو کامیابیاں حاصل کر لی، لیکن جو اصل کامیابی ہے اس سے تو آپ قریب ہی نہیں گئے، یہ تو یہ تو بہت بڑا خسارہ ہے یہ۔ میرا نام محمد اقبال ہے، بائی پروفیشن میں اکاؤنٹنٹ رہا ہوں۔ دورہ ترجمہ قرآن تراویح میں سننے کا اتفاق ہوا تو وہاں مجھے شوق ہوا کہ قرآن کے بارے میں مزید فہم حاصل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ ملازمت سے وقفہ لیا ہے اور یہاں جوائن کیا میں نے۔ اکثر احساس ہوتا ہے کہ بہت دیر کر دی، یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ مطلب یہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں اسکول کے زمانے سے ہی اس سے آگاہی ہونی چاہیے تھی۔ مطلب ابھی ہم یہاں فقہ کی کلاسز میں نماز کے مسائل پڑھ رہے ہیں کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بالکل ابتدا میں آنی چاہیے تھی۔ پھر جب عربی سے تھوڑی سی واقفیت ہو رہی ہے، آگاہی ہو رہی ہے تو اور قرآن کو کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر عربی پہلے سیکھ لی ہوتی تو اتنے سال تک جو ہم قرآن بغیر سمجھے پڑھتے رہے ہیں، بغیر سمجھے سنتے رہے ہیں، ان کے معنی بھی سمجھ میں آتے، اور ظاہر ہے جب معنی سمجھ میں آتے تو عمل کی ایک تحریک بھی پیدا ہوتی۔ تو قرآن صرف ایک مقدس کتاب نہیں رہتی بلکہ وہ ایک ضابطہ حیات بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے اگر ہم یہ کورس کر رہے ہیں، ہم کوئی مطلب کار خیر نہیں کر رہے ہیں، ہم نے اپنی جو کوتاہیاں ہیں ایک طریقے سے اس کمی کو دور کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ ہماری اولاد کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں کہ ان کی اچھی تعلیم ہو، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی آخرت سنورے گی یا نہیں سنورے گی، اس حوالے سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو شاید اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر یقین کی کمی ہے۔ تو جب ہمارے اندر یقین پیدا ہوگا، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، تو پھر ہمارے اندر یہ خواہش ہوگی کہ ہم اپنے اولاد کو بھی اس راستے پر لے آئیں۔ منتخب نصاب ہے، عربی گرامر ہے، قرآن فہمی ہے، حدیث سنت ہے، سیرت النبی ہے، فقہ ہے، کافی کمپریہنسو قسم کا کورس ہے۔ بیسیکلی تو عربی سیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن جو اضافی چیزیں مجھے مل رہی ہیں وہ بھی مجھے اتنی ہی اہم لگ رہی ہیں۔ ہماری کلاسز میں تقریباً ہر مسلک کے لوگ موجود ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، حنفی بھی ہیں۔ اساتذہ کوشش کرتے ہیں کہ جو مسالک والی بات ہے یا اختلافی مسائل ہیں ان پہ زیادہ بات نہ کی جائے۔ میرا خیال ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ یہ کورس اٹینڈ کر سکتا ہے اور اس کو محسوس نہیں ہوگا کہ یہ کسی مخصوص مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ زندگی میں پہلے کبھی موقع نہیں ملا اور اب اگر کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پچھتاوی کی بات نہیں ہے، بلکہ اسے اپنی خوش نصیبی سمجھنا چاہیے کہ دیر سے ہی صحیح اللہ نے ہدایت دی اور ہم یہ کورس کر رہے ہیں۔ آئیڈیلی میں سمجھتا ہوں یہ کورس اسکول کالج کی لائف میں کر لینا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے تعلیمی نظام ہی اسی طرح ہونا چاہیے کہ اس میں یہ سبجیکٹس پڑھائے جائیں، عربی پڑھائی جائے، گرامر پڑھائی جائے، قرآن فہمی کی بات ہو، فقہ کے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس کیے جائیں، خاص طور پر بنیادی جو اسلام کے اراکین ہیں ان کے بارے میں، روزے کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، وراثت میں کس طرح سے حصہ ہوگا، یہ چیزیں ہمیں ابتدا سے ہی آنی چاہیے۔ ابھی جیسے ہم سورہ صف پڑھ رہے ہیں، احساس ہوتا ہے کہ سورہ صف تو وہ پورا ایک دین کا ضابطہ حیات ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے، وہ غلبہ دین تھا، تو وہ سورہ صف میں بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح ہم پہلے نہیں پڑھتے رہے، تو یہ چیزیں مطلب ایک ہمیں اس عمر میں آ کر ایز اے نیوز پتہ نہیں لگنی چاہیے، بلکہ یہ تو ایک ان کی بنیاد ابتدائی زمانے میں ہی رکھ دینی چاہیے۔ اساتذہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، پڑھانے سے یہ لگتا ہے کہ ان کے اندر ایک درد ہے، وہ اپنا علم منتقل کرنا چاہتے ہیں طالب علموں کو۔ اساتذہ اس بات پہ بھی زور دیتے ہیں کہ ہم صرف علم حاصل نہ کریں بلکہ جو قرآنی تعلیمات کا جسٹ ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں اور اپنے اوپر اس کو لاگو کریں، تو اس پہ بھی بڑا فوکس ہے۔ یہ فکر زیادہ ہوتی ہے کہ ہم نے تو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزار لیا، لیکن ہمارے بچے وہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یہ اس کے لیے کیا کیا جائے؟ اپیرنٹلی کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کام کو مزید وسعت ملنی چاہیے، زیادہ لوگوں کو اس میں شامل ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو اس سے مستفید ہوا ہے ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پیغام کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اس کو آگے تک پہنچائیں۔